بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی دعائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جا کے سردار سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگرت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، میں نے آج قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے اور یہ آیتیں سورہ نمل جو کہ 19ویں پارے کا سورہ ہے، سورہ نمل سورہ نمبر 27 اس کی آیت نمبر 15 اور 16 ان دو آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 19 تک کا ہم اس کا لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس سے جڑی کچھ تفسیر وغیرہ جانیں گے. سورہ نمل سورہ نمبر 27 اس کی جو آیت نمبر 15 ہے، عربی زبان میں نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کا ایک مختصر سا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور لفظ نمل اس صورت میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے صورت کا نام سورہ نمل ہے. اس کی آیت میں 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے عطا کیا داؤد کو اور سلیمان کو علیہ السلام تسلیم علم عطا کیا. آیتیں بڑی جامع اور جاندار ہیں، لیکن چونکہ مجھے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے تو زیادہ تفصیل میں گئے بغیر مختصر طور پر آیات کی تشریح کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. قابل غور بات یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو بہت کچھ دیتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، انہیں گنا نہیں جا سکتا. اور یہاں تو انبیاء کی بات چل رہی ہے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نبیوں کی بات چل رہی ہے. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کون ہیں یہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ان پیغمبروں میں سے ہیں جو بادشاہ تھے، پیغمبری کے ساتھ میں بادشاہت انہیں ملی تھی. تو بادشاہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، شہنشاہ کے پاس کیا کچھ نہیں ہوگا، کتنا کچھ مال و دولت نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے مال و دولت کو ایک طرف کر دیا اور کہا ہماری نگاہ میں جس چیز کی اہمیت ہے پورے دنیا اس کے مال و متاع اور مال و دولت کے مقابلے میں، تو اللہ کہتا ہے وہ علم ہے. ہم نے داؤد اور سلیمان کو تو بالخصوص جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، وہ
حالانکہ بادشاہ کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اللہ اس کا ذکر نہیں کر رہا ہے، مال و دولت کا ذکر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ مال و دولت تو آتا ہے اور جاتا ہے، مال و دولت ریتی کے مانند ہے، جتنی دیر آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے، کچھ وقفہ آپ کے دیر ہاتھ میں رہے گی، پھر خود بخود کب پھسل کر چلی جائے گی پتہ نہیں ہے۔ وہ روپیہ وہ پیسہ جو آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس جائے گا، اور روپیہ پیسہ کسی کے پاس رکنے کے بالکل نہیں آتا ہے، وہ روٹے ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اہمیت علم کی ہے، علم ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ ہوش و حواس میں رہے، چاہے وہ سو جائے، تب بھی اس کا علم، اس کا عقیدہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تبھی تو عام طور پر تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ برے خواب جب نظر آتے ہیں تب بھی اللہ یاد آتا ہے۔ وہ علم ہے، وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ مدہوش ہیں، آپ آؤٹ آف کنٹرول ہے، انکانشیس ہے، تب بھی آپ کا علم آپ کے ساتھ ہے اور آپ کی رہبری کر رہا ہے، آپ کا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کہا، وقال، ان دونوں نے کہا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے فضیلت بخشی ہمیں بہت سارے لوگوں میں سے۔ اپنے اللہ کے جو بندے ہیں، مومن بندے، ایسے بہت سارے مومن بندوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ، اور کتنے حیرت انگیز بادشاہ وہ آگے آئے گا، جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں، جنوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، ایسے حیرت انگیز بادشاہ، اسپیشلٹی ہے نا۔ تب بھی سادگی دیکھیے، سادگی، ڈاؤن ٹو دا ارتھ اس کو بولتے ہیں۔ سادگی کیسی ہے؟ ارے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے ایمان والے بندے اتنے زیادہ ہے کہ ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چنا اور ہم پر احسان کیا۔ معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کسی کو نبی بنانا چاہے تو اپنے مومنوں میں سے کسی کو بنا سکتا، اللہ کسی کو بادشاہ بنانا چاہ رہا تو اپنے مومنوں میں سے کسی کو بھی بنا سکتا، اور ہم کو بنایا تو یہ ہمارا احسان ہے، ہماری صلاحیت، ہماری کوالٹی اور ہماری کیا کہتے ہیں کوئی علم کی بنیاد پر نہیں ہے، ہماری قوت و طاقت کی بنیاد پر نہیں، اللہ نے کر دیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری اوقات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے دے دیا۔ آیت نمبر 16 میں اللہ کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ اب وارث کا مطلب فوراً ہمارے دل و دماغ میں آتا ہے کہ باپ کی جائیداد کا حصے دار۔ اگر باپ کی جائیداد کا حصے دار اگر یہاں پر یہ بات ہوتی تو داؤد علیہ السلام کی بہت ساری اولاد تھی، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ اب اللہ تو ایک کو حق دے رہا ہے اور دوسروں کو حق مار رہا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے تو مال و دولت میں نہیں ہوئے، وہ علم کی وجہ سے ہوئے، علم میں، نبوت میں۔ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی بنے۔ تو انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہی ہوتی ہے، کہ علم کے وارثدار سلیمان علیہ السلام ہوئے، مال و دولت کے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ویسے بھی انبیاء کے مال و دولت کے تعلق سے یہ اصول کلیہ ہے کہ انبیاء کے مال و دولت جائیداد نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، وہ صدقہ ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہوتا۔ انبیاء کے وارثدار علم والے ہوتے ہیں۔ اور یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی پوسٹ پر آ گئے، نبی بنے، بادشاہ بنے، تو اس وقت لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں علمنا، اللہ نے ہمیں سکھایا۔ یہ ہمیں سے مراد خود کی طرف بھی اشارہ ہے، داؤد علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے، بالخصوص اپنے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علمنا، اللہ نے ہمیں سکھایا منطق الطیر، پرندوں کی بولی،
پرندوں کی بول چال. دیکھیے یہ نبی بادشاہ اور خصوصیت ان کی اللہ نے بالخصوص معجزات جو دیے وہ کون سے ہیں؟ پرندوں کی بولی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں سلیمان علیہ السلام کو دی. قابل غور نقطہ ہے یہاں پہ غور کرنے کا یہ کہ سلیمان علیہ السلام کو اتنا سب کچھ ملا تب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے سکھایا، یہ اللہ نے دیا، بہت کچھ دیا. اس کو کہتے ہیں شکر گزاری. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی کتنی بہترین شان ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، مومن کی کتنی بہترین شان ہے کہ اس پر اچھے حالات آتے ہیں تو شکر بزا لاتا ہے، نیکیاں اور ثواب کماتا ہے. برے حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تب بھی ثواب کماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کچھ ایسا اتار چڑھاؤ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے اور ہم کو یہ کہنا سکھایا الحمدللہ علی کل حال، یعنی کہ حالات درست نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں ہر حال میں، کیونکہ اس اللہ نے ہمیں زندہ رکھا. یہی بڑی بات ہے. آج لوگ چھوٹی چھوٹی مصیبت اگر آ جاتی ہے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جینا ہی بیکار ہے، ایسی زندگی سے کیا فائدہ جس میں اتنی مصیبتیں ہو، ایسا ہو ویسا ہو، کوئی ہر کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، ایسی زندگی سے کیا مطلب ہے؟ ایک آدھ کام نہیں ہو رہا ہے، دو کام نہیں ہو رہے، چار کام نہیں ہو رہے ہیں. اللہ نے زندہ رکھا، سانس لینے کا کی توفیق دے رہا، کھلا رہا پلا رہا ہے. کوئی انسان بھوکا نہیں سو رہا ہے، کوئی انسان بھوکا نہیں ہے. بلو پاورٹی لائن، غربت کی لائن کے نیچے میں کبھی کھا ہی رہا ہے، اللہ کھلا ہی رہا ہے. شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا تو شکر ادا کریں گے. دیکھو سلیمان علیہ السلام اللہ نے اتنا دیا تب بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کمایا، میری صلاحیت، میں سب کچھ ہوں، آئی ایم دا بیسٹ. نہیں، کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں دیا. ان ھذا لہو الفضل المبین، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. بادشاہت تو دی، نبوت تو دی، تو پرندوں کی بول چال بھی اللہ نے سکھایا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ. اب کیا ہوا؟ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کو لے کر نکلے. سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا. لشکر میں کون ہے ان کی فوج میں؟ میرا جن، جنوں کی فوج ہے، جنوں کا لشکر ہے. والانس، انسان بھی ہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام انسان تھے. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جن میں کوئی نبی نہیں بھیجا، جتنے انبیاء آئے سب انسان میں آئے. تو کوئی کہ سلیمان علیہ السلام بھی کون ہوئے؟ انسان تھے، انسانی ہے. والطیر، پرندے، پرندوں کا خاص ذکر، حالانکہ اللہ نے کل حیوانات کا، چرند پرند کا، کل جانوروں کی بول چال سلیمان علیہ السلام کو سکھائی گئی تھی، اور پرندوں کا بالخصوص تذکرہ یہاں پر اس لیے ہوا کیونکہ پرندے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، سایہ کیے ہوئے رہتے. جب بھی چلتے تو پرندے سلیمان علیہ السلام کے سر پر چھت کی طرح سایہ بنائے رہتے تھے. پرندوں کا خاص یہاں پر ذکر ہوا. فَهُمْ يُوزَعُونَ. تھوڑے وقت کے بعد اس لشکر کو رکانا پڑتا تھا تاکہ ان کی صفیں درست کی جائے یا تاکہ ان کی گنتی کی جائے. کوئی ایسا تو نہیں جو حکم عدولی کر رہا ہے، جو بادشاہ کے حکم کے بغیر پیچھے سے کھسکی کر رہا ہے، کھسک نکلا. تو ان کی گنتی، ان کی حاضری کی جاتی تھی تاکہ بادشاہ کی حکم عدولی نہ ہو. آیت نمبر 17 مکمل ہوئی. آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے حتی اذا اتوا الی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام ایک پرند کا ایک چیونٹیوں کے علاقے سے گزرے. اب چیونٹیوں کا علاقہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. وادی مطلب وہاں پہ چونٹیاں بہت زیادہ تھی. ایک چونٹیوں کی وادی سے سلیمان علیہ السلام بالخصوص وہاں سے گزرے بغیر علم کے. معلوم نہیں تھا، بس چونٹیوں کو کون گنتا ہے، بہت ہی حقیر مخلوق کے نظر تک نہیں آتی. کئی مطلب پیروں میں رون دی جاتی ہے. سلیمان
علیہ السلام اور ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا, وہاں پر چونٹیوں کے گھر تھے. قالت نملۃ, اس میں سے ایک چونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, سب کے سب جلدی جلدی اپنے گھروں میں چلے جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روک دے اپنے پیروں تلے. وہم لا یشعرون, اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا, ہمیں مسل کر رکھ دیا, ہمیں برباد کر دیا, اس بات کا علم بھی انہیں نہ ہو. معلوم ہے سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر جا رہے, وادی سے گزر رہے, تو چونٹیوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چونٹیوں کے لیے یہ ایک عام عادت تھی کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو ہر روز ایک دن آ, 2-4 دن میں آتے دیکھتے ہی تھے. تبھی تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی دور ہی ہے, تبھی پہچان گیا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے. تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تیاری بھی پہلے ہی کر لی, اعلان بھی پہلے ہی کر دیا, ندا بھی پہلے ہی لگا دی. مطلب سلیمان علیہ السلام کو چونٹیاں بڑے اچھے سے جانتی تھی اور پہچانتی تھی. سلیمان علیہ السلام انسانوں کے نبی, صرف انسان سے بات نہیں کرتے تھے, جنوں سے بھی بات کرتے تھے, جنوں پر بھی حکومت تھی. پرندوں سے بات کرتے تھے, پرندوں پر حکومت تھی. ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. کسی بھی حیوانات سے, جانوروں سے سلیمان علیہ السلام بات کرتے تھے, ان پر بھی حکومت تھی. تو ظاہر سی بات ہے چونٹی پر بھی حکومت تھی. تو گویا کہ چونٹیوں کے لیے نبی کون؟ سلیمان علیہ السلام. تو پہچانتے تھے سلیمان علیہ السلام کو. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ چونٹیوں جیسے سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو اعلان کیا اور کہا کہ جاؤ جلدی جلدی اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. ایک بات تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو سے یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے چونٹیوں سے کہ جب بھی کوئی بلا, کوئی مصیبت, کوئی دشمن کی ٹولی اگر آئے تو خود کی بھی حفاظت کرنا چاہیے اور گھر اور اہل و عیال کی حفاظت کرنا چاہیے. چونٹی سے ہمیں نصیحت حاصل کرنا چاہیے, نہ کہ بلا وجہ ڈیرنگ دکھا کر ارے کون ہے وہ, کیا ہے وہ, کیسا مارتا ہو کے آگ پہ چلے جائیں گے تو خود تو مر جائیں گے, بیوی بچوں بھی مصیبت میں آ جائیں گے. تو بیوقوفی کرنے کے بجائے خود کی بھی اور گھر والوں کی بھی حفاظت کرنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ کس سے مقابلہ ہو رہا ہے, کس سے نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے آج کل ہندوستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں, اچانک کسی کے بھی گھر پہ 15, 20, 25, 500, 50 لوگ حملہ کر رہے ہیں. اب تو خود کی اور گھر والوں کی حفاظت کرنے کا سوچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میاں بھائی کسی کا سنتا نہیں بول کے جا کر لڑنے بیٹھیں گے تو وہ ہڈیاں پسلیاں خود کی بھی ٹوٹ جائیں گی, بعد بیوی بچوں کی عزت آپ ان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. تو چونٹیوں سے سورہ نمل کی چونٹی سے کم سے کم یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ خود کی اور گھر والوں کی حفاظت کرنا چاہیے. اچھا, قابل غور بات یہ ہے اس میں کہ چونٹی نے کہا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ارے جلدی جلدی گھروں میں چلے جاؤ کہ ایسا نہ ہو تو سلیمان علیہ السلام بغیر کسی شعور کے, بغیر جانے انجانے تم لوگوں کو کہیں روند نہ لے. چونٹی ایک جانور, کسی جانور جو نظر تک نہیں آتی, اس کا عقیدہ ایک پیغمبر کے تعلق سے کیا ہے یہ ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے, بالخصوص بد عقیدہ مسلمانوں کو. چونٹی سلیمان علیہ السلام کے طرف سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا, غیب کا علم نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کو. تبھی تو چونٹیوں کو دیکھے بغیر مسل سکتے ہیں. یہ انہیں نہیں پتا کہ چونٹیوں کا معاملہ کیا کچھ چل رہا ہے, علم نہیں تھا. وہ چونٹی کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام چلتے چلتے چونٹی کی اس بات کو بھی سن لیتے ہیں. ویسے تو ہر چرند پرند کی بات سلیمان علیہ السلام سن لیتے تھے, لیکن تب بھی چھپی ہوئی باتوں کا علم سلیمان علیہ السلام کو نہیں تھا. تبھی تو وہم لا یشعرون, چونٹی کہتی ہے کہ کہیں جانے انجانے میں, یعنی کہ بغیر شعور ہی کے سلیمان علیہ السلام کہیں تمہیں روند نہ دے, کیونکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں. غیب کا علم انبیاء کو نہیں ہوتا. چونٹی کا یہ عقیدہ ہے, مسلمان کو یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے. اب آئیے آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں, آیت نمبر 19 کی طرف, جو اصل آپ کے آگے رکھنا مقصود تھا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن
سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سنا تو مسکرائے. فتبسم، ہنسنے میں 3 قسم کی ہنسی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے تبسم، دوسرا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں مسکراہٹ، تیسرا ہوتا ہے کہکہانا، کہکہا لگانا. مسکرانے میں ہے نا انسان کے دانت بالکل نظر نہیں آتے. تو سلیمان علیہ السلام صرف مسکرائے، کیونکہ یہ جو مسکرانا ہوتا ہے نا تبسم اس کو کہتے ہیں، یہ دلی مسکرانا ہوتا ہے، اندرونی، جو کسی کو نظر نہیں آتا. خود کی خوشی انسان خود کو خوش کر لیتا. تو سلیمان علیہ السلام کو جب چونٹی کی بات سنائی تھی تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کسی لشکر کے کسی فرد کو یہ بات سنائی نہیں تھی. تو صرف سلیمان علیہ السلام سنے تو صرف سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ چونٹیوں کی اس بات کو میں نے سن لیا کہ وہ میرے اور میرے لشکر سے بچنا چاہتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی. فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے ہنسے اس کے قول سے. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. اس وقت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں. دیکھیے کیا بات معلوم ہو رہی، انسان کو جب بھی کوئی اچھی بات لگے تو شکر گزاری کا معاملہ آ جائے اس کے پاس تو فوراً اللہ کہتے ہیں شکر گزاری عمل کے اعتبار سے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، زبان سے بھی شکر گزاری کرنا چاہیے، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہیے. بالخصوص دعائیں کب کب مانگنا چاہیے؟ کوئی چیز مل جائے، اچھی چیز مل جائے، اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے ہدایت پر باقی رکھ، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے میرا فلاں معاملہ بھی درست کر دے. کوئی چیز مل جائے گا تو انسان کا دل کھلا ہوا رہتا، انسان کا دل کھلا ہوا رہتا تو فوراً اللہ سے لو لگ جاتا، اللہ سے اچھے دعا کر سکتا. اسی طرح کوئی مصیبت آ جائے تو انسان مجبور رہتا، اس وقت فوراً اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور نہ عام حالات میں انسان کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، تو خود کو بھی ایزی لیتا تو اپنے رب کو بھی ایزی لے لیتا. کچھ ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور دعائیں کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام کی اس عمل سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے. تو فوراً جب خوشی ہوئی، بھلے چھوٹی سی مختصر سی تھی لیکن احساس ہوا کہ اللہ نے کیا کچھ مجھے دیا ہے، تو فوراً شکر گزاری کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق دے. کیا مانگ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ توفیق مانگ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی شخص یہاں تک کہ نبی بھی اپنی من مرضی سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک وقت کی ایک رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، ایک الحمدللہ نہیں کر سکتا. اللہ جس کو توفیق دے وہی نیک عمل کر سکتا ہے. توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں مجھے فلاں کام کرنا چاہیے اور نیک ہے اور میں کل ہی لوں گا، تب بھی آپ اللہ سے توفیق مانگتے رہو. پتہ نہیں وہ کام آج آپ کر رہے ہیں اور کل کے روز کتنے دن کریں گے، پتہ نہیں کب چھوٹ جائے اور پھر کب ہم پر کوئی گمراہی آ جائے پھر ہم ان نیکیوں کو چھوڑ دیں اور گمراہ ہو جائیں. تو بار بار اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. تو سلیمان علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ میرے رب مجھے توفیق دے ان اشکر. توفیق کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ عبادتوں کی نہیں، شکر ادا کرنے کی توفیق، شکریہ کرنے کی توفیق. اللہ شکر کرنے کی مجھے توفیق دے. کس بات کا شکر؟ نعمتک التی انعمت علی، ان نعمتوں کی شکر گزاری میں ادا کر سکوں جو نعمتیں جو تم نے مجھ پر کی ہیں. تو مجھ پر یعنی سلیمان علیہ السلام کے اوپر اتنی نعمتیں اللہ کی تھی، اتنی نعمتیں تھی کہ سلیمان علیہ السلام ظاہری جو نعمتیں تھی وہ دیکھتے، ایک ایک نعمت کو دیکھتے تو شکر گزاری سے دل لبریز ہو جاتا. تو کتنا شکر ادا کرتے تو پھر بھی لگتا اور نعمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں. تو یہاں تک کہ جب چونٹی کا جب یہ معاملہ ہوا تو سلیمان علیہ السلام نے سوچ لیا، طے کر لیا کہ کچھ بھی کر دو ایک ایک اللہ کی نعمت کو پکڑ کر میں شکر ادا نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ مجھے ایسی توفیق دے، ایسی توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں، ایسی شکر گزاری کروں جو ان نعمتوں کے جو تم نے مجھے دے رکھی ہے، جتنی بھی نعمتیں کی لو. اتنا ہی نہیں، وہ علی والدی ہے، ان نعمتوں کا بھی میں شکر ادا کر سکوں جو تم نے میرے والدین کو دیا. اب ظاہر سی بات ہے سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام وہ نبی بھی اور بادشاہ بھی، نبی بھی
اور بادشاہ بھی. تو بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مگر عام طور پر ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ آج ہمارا کچھ وجود ہے تو ہمارے والدین کی وجہ سے. والدین کے اوپر کچھ نہ کچھ اللہ کے احسانات ہوئے تو آج ہم زندہ ہیں. اگر والدین خود ولو بالفرض مان لیجیے بھیک مانگنے کی نوبت ہوتی, خود کا پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے تو ظاہر سی بات ہے وہ خود بھی مر جاتے بھوکے, اور ہم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے. اللہ نے احسان کیا, انہیں گھر دیا رہنے کو, کھلایا پلایا, بہت سارے انعام و اکرام کیے, تب جا کے ہمارا وجود ہوا, تب جا کے ہمیں اللہ نے وجود بخشا. تو وہ کہ ہمارا وجود ہمارے والدین کی وجہ سے, صرف والدین کی وجہ سے نہیں, والدین کے اوپر اللہ کے جو احسانات اور انعامات ہوئے ہیں انہی انعامات کی وجہ سے ہمارا وجود ہے. تو وہ ہے کہ جب بھی اللہ کا شکر ادا کرو تو صرف خود کو کیا ملا اس پر شکر مت ادا کرو, خود کو کیا ملا اس پر ادا کرو ہی کرو. یہ تو لازم ہے, جائز ہے, ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کے اوپر کیا اللہ کا احسان ہوا, شکر اور اللہ کے انعامات ہوئے, ان کو بھی گن گن کر بتا کر اللہ کے اگر شکریہ ادا کرو. تو ماں باپ پر انعام و اکرام نہ ہوتا تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی نیک توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا. صرف زبانی شکر ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام یہی عقیدہ یہاں پر دے رہے ہیں. قرآن کی آیت میں یہی عقیدہ, یہی اصول دے رہی ہے کہ صرف کچھ اٹھے بیٹھے کہ الحمدللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, اور کیسا چلا, الحمدللہ شکر ہے. کبھی مسجد کو جاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہم ان کو. ایسا شکر نہیں ہے, وہ نا شکری ہے, دکھلاوا ہے. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا, اللہ مجھے ایسی نیک توفیق دے کہ میں نیک کام کروں. ایک تو شکر گزاری کی توفیق مانگی, اور دوسرا نیک کام کرنے کی, صالح اعمال کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں. کیسے صالح اعمال؟ صالح اعمال کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے. صالح اعمال, نیک اعمال وہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھے. نماز ہر کوئی پڑھ رہا ہے, بے شک نماز ظاہری اعتبار صالح عمل ہے. سلیمان علیہ السلام کی نگاہ میں صالح عمل کون سا ہے, نیک عمل کون سا ہے؟ ترضاہ, ایسا نیک عمل جس سے تو خوش ہو. میں صرف عمل نہیں کرنا چاہتا جو تیری بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو, میں ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ عمل تو دیکھے تو خوش ہو جائے کہ میرا مقصد عبادت کا تجھے ہی خوش کرنا ہے, صرف کرنا نہیں ہے. جب جا رہے مسجد آزاد ہو گئی, چلو پڑھے, 2-4 ٹھونکے مارے اور آگے کیا کرے, ارے ادا کر دے صاحب, بورڈ تھا سر پہ ذمہ داری کا, پھینک کے آگے مسجد میں جا کے. ہر بار گھر سے بڑا سا تھیلا 15, 20, 25, 30 کلو کا تھیلا گھر سے ڈھو کے لاتے مسجد میں پھینکتے اور چلے جاتے ہلکے ہو کے. ہم سمجھتے ذمہ داری ادا ہو گئی. نہیں, ہمارے اعمال سے کہ اللہ راضی ہے, اللہ خوش ہے, صرف نمازی کی بات نہیں ہے. حج, زکات, روزہ, صدقہ, خیرات, کسی مسلمان کو اچھے سے خوش ہو کے ملنا, کسی کی مدد کرنا, کوئی بھی نیک عمل ہو, کہ ہمارا رب ہمارے سے خوش ہے, یہ سوال کھڑا کرنا چاہیے. تو اور سلیمان علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر. یہاں پر صالحین سے مراد وہ صالحین ہیں جو کل قیامت میں آخرت میں نیک لوگ ہوں گے, کیونکہ صرف اور صرف جنت میں صالحین جانے والے ہیں. جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین, صالحین, ایمان والے, نیکوکار ہی جنت میں جانے والے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی نیکوکاروں میں شامل کر, آخرت میں بھی مجھے نیکوکاروں میں شامل کر. کیسے شامل کر, کیسے شامل کر, قابل غور. ایک تو دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے شکر گزاری کی توفیق دے, مطلب میں زبان سے بار بار میری زبان رطب اللسان, تیرے ذکر کی وجہ سے رطب اللسان رہے, میری زبان تر رہے تیرے ذکر کی وجہ سے توفیق دے. دوسرا عمل کی بھی توفیق مانگ رہے ہیں, تب بھی نہ زبانی شکر کوئی فائدہ ہے, نہ نیک اور صالح عمل کوئی فائدہ ہے تو جنت میں لے کے جائے. کہتے ہیں ان دونوں کی کوئی حیثیت, کوئی وقت نہیں تیرے رحمت کے بغیر. کیا عقیدہ دیتا ہے اسلام, دیکھیے کیا زبردست.
جہاں تمہیں زبان سے شکر گزاری کی نصیحت کرتا ہے، جہاں تمہیں نیک عمل کرنے پر اجاگر کرتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اہمیت نہیں اگر اللہ کی رحمت اللہ ڈھانپ لے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو آپ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سیدھے سیدھے چلو، سیدھی راہ پر رہو، سیدھے سیدھے چلو، سیدھی راہ پر رہو، تمہارے اعمال تمہیں جنت میں لے کے نہیں جا سکتے۔ صحابہ بڑے حیرت میں آ گئے، پوچھا اللہ رسول اعمال جنت میں لے کے نہیں جا سکتے؟ نہیں، پھر اللہ کی رحمت جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یعنی پوری دنیا میں یہ جتنا تماشا چل رہا، اللہ نے بھیجا، بولا، قرآن بھیجا، انبیاء کو بھیجا، کہا نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، یہ صرف ہمارے لیے، تاکہ اللہ ہم کو پروف دے سکے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کتنے پانی کے ہیں۔ وہ ہمیں جنت میں ڈالنے کے لیے اللہ بس اپنے رحمت سے ڈالتا، کسی کی خود کی کوئی اوقات سے نہیں ڈالتا، کسی کیا کہتے ہیں عمل سے نہیں ڈالتا، اپنے رحمت سے ڈالتا۔ تو صحابہ نے، صحیح بخاری حدیث ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، صحابہ نے حیرت سے پوچھا اور جرأت بھی کی، اور صحابہ جرأت اگر کرتے تو آج ہمیں یہ نبی کے بارے میں عقیدہ ہمیں نہیں ملتا۔ صحابہ نے جرأت کی، پوچھا اللہ رسول ٹھیک ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا اپنے عمل کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کے بغیر، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا تو کہا ہاں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ غور کیجئے، جو جنت میں نہیں جا سکتا وہ کہاں جائے گا؟ الٹا ہی جائے گا، جہنم میں ہی جائے گا۔ تو جنت اور جہنم دو کے علاوہ تیسری کوئی پان کی ٹپری نہیں ہے جب بیچ میں لگا کے بیٹھیں گے۔ ہم بچپن میں ایسے کچھ جوک سنتے تو اچانک آ رہا ہے ذہن میں، بولے وہ جنت اور جہنم کی جو پان کی ٹپری لگا کے بیٹھیں گے، ادھر سے ادھر سے آنے والے جانے والے لوگ بیچ میں دھندا ہو جائے گا، ایسے کوئی پان کی ٹپری نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ معلوم ہوا کہ نبی کا عہدہ، نبی کا عقیدہ، نبی کے اعمال بھی نبی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتے جب تک اللہ کی رحمت نہ ڈھانپ لے۔ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر، مجھے جنت میں داخل کر۔ یہ چند آیتیں تھیں سورہ نمل کی، جو ایک مختصر وقت میں ان آیتوں کو آپ کہہ کے رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے نصیحتیں حاصل کرنے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے اندر کی دل دماغ کے اندر کی گمراہی کو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دور کر، اور اس قرآن کی برکت سے ہمارے دل دماغ اور ہماری زندگیوں میں ہدایت کا نور بھر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔